السلام علیکم۔ اچھا ایک تو پہلے آپ ہماری مارننگ انجوائے کریں گے۔ اچھا، میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ جی ہم رابن شرما کی بک پڑھیں گے ہو ول کرائی وین یو ڈائی، اور اس کی فائیو تھاٹس جو ہیں وہ کریں گے شیئر، ڈیٹیل میں ڈسکرائب کریں گے۔ اب مجھے کیونکہ آئی ہیڈ بین اے ٹیچر ایز ویل، تو مجھے اینڈ آئی ایم اسٹل، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ٹیچنگ میں تو آپ کو چیپٹرس کو جی ڈسکرائب کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے، تو وہ تو آپ 10 بھی کر سکتے ہیں کھڑے کھڑے جی کلاس میں، لیکن یہ تھاٹس ہیں، اور تھاٹس تو ایک ویڈیو میں 5 منٹ میں ڈسکرپشن، اٹس لٹرلی ویری ڈیفیکلٹ۔ تو اس لیے میں نے ایک تھاٹ کو چنا، کیونکہ آپ خود سے اس کو گراسپ کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اور پھر اس کو آسان الفاظ میں آپ کو اپنے ویورز اور آڈینس تک اور اپنے لسنرز تک پہنچانا بہت مشکل ٹاسک ہے، اور پھر وہ پہنچانا بھی صرف اس طرح نہیں کہ پہنچا دینا، اس طرح کہ ان پہ اثر بھی کرے، اور وہ اس پہ مطلب ان کو سمجھ بھی آئے، اور دے کین فائنڈ دیئر اون وے ود دی ہیلپ آف دیٹ تھاٹ۔ اٹس لٹرلی کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ تو خیر، اللہ کا نام لے کے ایک خوبصورت صبح کے ساتھ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا جو فرسٹ تھاٹ ہے وہ ہے ڈسکور یور کالنگ۔ ڈسکور یور کالنگ جو ہے، اس کا جو تھاٹ ہے، اس میں اس نے بہت ہی خوبصورت بات سے سٹارٹ کیا کہ ایک فادر جو ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ رو رہے تھے، اور تمام دنیا، مطلب جو بھی ان کے آس پاس لوگ تھے، وہی ان کی دنیا، ان کے والدین، ان کی فیملی اور ایکسٹینڈیڈ فیملی نے بہت خوش تھے، انہوں نے خوشیاں منائیں۔ تو اب آپ نے اپنی زندگی کو جینا ہے ایسے، لیو یور لائف ان سچ اے وے دیٹ وین یو ڈائی دا ورلڈ کرائز وائل یو ریجوائز، کہ آپ نے اپنی زندگی کو ایسے جینا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ خوش اور مطمئن جائیں، جبکہ لوگ آپ کی یاد میں روئیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، آپ کو فرسٹ اس کا جو ٹائٹل ہے اس کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہو ول کرائی وین یو ڈائی، کہ آپ کتنے لوگوں کو خوش کر کے جائیں گے، اور کتنی لوگوں کی لائف کو اچھے طریقے سے اس پہ اثر انداز ہوں گے، کہ ان کی لائف متاثر ہوگی آپ کے جانے سے، یا نہ بھی متاثر ہو تو کم از کم ان کی لائف کو آپ نے اتنا اچھا کر دیا ہوگا کہ وہ خوش نہیں ہو سکیں گے آپ کے جانے پہ، ان کو دکھ ہوگا آپ کے جانے کا۔ ٹھیک ہے، اور آپ ایک اچھے انسان کے ظاہر جانے کا دکھ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی اور بات اس میں ہے کہ وی کین ایزیلی پٹ اے پرسن آن دا مون بٹ وی ہیو ٹربل واکنگ اکراس اسٹریٹ ٹو میٹ اے نیو نیبر۔ مطلب ہم لمبے سفر تو کر سکتے ہیں زندگی میں کہ ہم نے انجوائے کرنا ہے، ہم یہاں چلے جائیں، ہم وہاں چلے جائیں، لیکن ہم بالکل اپنی گلی میں، ساتھ والی گلی میں، یا اپنی گلی میں ایک گلی پار کر کے کسی ہمسائے کی خیریت دریافت کرنے نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، we can fire a missile across the world with pinpoint accuracy, but we have trouble keeping a date with our children to go to the library۔ مطلب ہم اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے، لیکن ہم کوئی اور بڑا سے بڑا کام دنیا میں کر سکتے ہیں۔ We have email, fax machine and digital phones so that we can stay connected, and yet we live in a time where human beings have never been less connected۔ We have lost touch with our humanity, we have lost touch with our purpose, we have lost sight of the things that matter the most. And so, as you start this book, I respectfully ask you, who will cry when you die؟ مطلب آپ اپنی لائف میں آس پاس کے لوگوں کی زندگی پہ، اپنے فیملی میں، اپنے کزنس، اپنے فرینڈس، اپنے بہت ہی کنیکٹڈ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کنیکٹڈ نہیں ہوتے جس طرح آپ کو ہونا چاہیے، لیکن آپ بڑے بڑے کام دنیا میں کر سکتے ہیں، اور اب اتنا آسان ہے کنیکٹڈ رہنا، لیکن تب بھی ہم جو ہیں ہماری پرائورٹیز مختلف ہو گئی ہیں، حالانکہ ہماری پرائورٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے لوڈ ونس، ہمارے پیارے ہمارے اپنے ہونے چاہیے۔ یس، اور جو اس تھاٹ پہ، جو لاسٹ ٹاپک جو ہے جہاں اینڈ ہو رہا ہے، اس پہ یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کو ایک بہت ہی اچھوتے الگ سے اسکل سے پیدا کیا، اور مطلب ہم نے وہ پڑھا ہے نا، کوئی بھی چیز نے کمی نہیں زمانے میں اقبال کا شعر، تو اس کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے بہت زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز کسی انسان کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس کی ہر زیرو کا، اور اس کے پیدا
ہوتے ساتھ ہی اس کی کوئی اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کر دیتے ہیں، کوئی اسکل، کوئی مہارت، کوئی فن، کوئی ہنر. ایسے تو نہیں نا سنگر، میوزیشین اور میجیشین اور سائنٹسٹ پیدا ہو جاتے. تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان میں گر رکھا ہوتا ہے، قدرت کا بھی کرشمہ ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اس فن کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، پہچاننا ہے. اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی اس مہارت کو، اپنی اس اسکل کو اگر ہے تو پالش کریں، اگر آپ نے ڈھونڈ لیا، ورنہ اپنے آپ میں اس اسکل کو ڈھونڈیں، اس میں محنت کریں اور دنیا میں بھی نام کمائیں اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں لائیں. لیکن وہ اسکل جو ہے، وہ مہارت جو ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، لوگوں کے نقصان کے لیے نہ ہو. تھینک یو سو مچ.